بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صفدر خان اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے۔ آج ایک ایسی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس کے اندر ہمیں فراخ دلی بھی نظر آتی ہے اور تنگ دلی بھی نظر آتی ہے، سخاوت بھی نظر آتی ہے اور کہیں پر ہمیں تھوڑی سی کنجوسی بھی نظر آتی ہے۔ عدل و انصاف کی طرف جو ہے وہ کا سہارا بھی لیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ذاتی مفاد کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ بات تو ایک چھوٹی سی ہے، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو ایک اشارہ جو ہے سمجھنے والے اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ تو آج ایک لیڈر کی زبانی جو ہے ایک جملہ سنا میں نے، اور وہ جملہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، اور وہ جملہ دراصل جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا پیغام چھپا ہوا ہے۔ وہ شخصیت کون ہے؟ جی شخصیت ہیں جناب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ وہ فرما رہے تھے کہ جی عوام جس کو بھی مینڈیٹ دیتے ہیں تو ہمیں وہ قبول کرنا چاہیے۔ تو ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا جی کہ ہاں، اگر عوام نواز شریف کو منتخب کرتے ہیں تو بھی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ عوام محمد شہباز شریف کو منتخب کرتے ہیں، جو کہ ایک 16 ماہ کا وزارت عظمیٰ کا تاج جنہوں نے سر پہ سجایا ہے، اور انہوں نے اپنی بہترین کارکردگی جو ہے ان 16 ماہ کے اندر جو پیش کی ہے کہ اگر عوام ان کی کارکردگی کو دیکھ کر ان کے سر پہ جو ہے وہ سہرا سجانا چاہیں تب بھی جو ہے وہ ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک بات انہوں نے کی کہ جی ہاں، اگر عوام پی ٹی آئی کو منتخب کرتی ہے، عوام پی ٹی آئی پر اگر اعتماد کرتی ہے تو وہ بھی ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ جو انہوں نے لفظ کہا ہے کہ جی ہمیں قبول کرنا پڑے گا، یہ نہیں فرمایا کہ جی ہمیں قبول کرنا چاہیے۔ تو الفاظ کے اندر بھی بہت ساری جو ہے وہ پیغام چھپے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے جو چیز نظر آئی کہ جی ایک تو یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی وہی والی لیول پلینگ فیلڈ اپنے حساب سے یا اپنے دل کے حساب سے نہیں دینا چاہ رہے جو وہ جو ہے نون لیگ کو دینا چاہ رہے ہیں، دیگر جماعتوں کو دینا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کے الفاظ بھی بدل گئے یہاں پر کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اگر نواز شریف یا شہباز شریف جو اکثریت لے کے آتے تو ہمیں قبول کرنا چاہیے، لیکن اگر پی ٹی آئی انتخاب جو ہے وہ جیت کے آتی ہے یا عوام ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتی تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ اٹ مینز وہ چاہتے ہوئے اور یہ نہ چاہتے ہوئے۔ اور اس کے اندر ایک اور پیغام جو ہے بڑا لطیف سا نکتہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سا چھپا ہے پیغام، کہ جیسے جب حق بات وہ ہوتی ہے کہ جب کسی مخالف، آپ کا جو اپوننٹ ہے، آپ کا جو مخالف ہے، اس کی زبان سے جب جملے وہ جاری ہوتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ایک سند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ہم کسی کی نمائندگی نہیں کر رہے، لیکن حالات و واقعات کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جو الفاظ ادا کریں، الفاظ کے اندر ایک پیغام ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں قبول کرنا پڑے گا، دو باتیں اس کے اندر جو نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ خود دلی طور پہ چاہ نہیں رہے کہ جی ہاں جی ایسا ہو کہ اگر ہم قبول کریں گے تو ہم فراخ دلی سے قبول نہیں کریں گے، جس طرح باقی جماعتوں کی اگر اکثریت آتی تو ان کو ہم قبول کریں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو وہ فرما رہے ہیں اس قبول کرنا پڑے گا سے ایک اور پیغام جو ہمیں مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اشارے اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، جن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بھی برابر کی شریک ہے، وہ یہ کہ اب ان کو احساس ہو گیا ہے کہ عوام کے اندر ان کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی جس کی وہ توقع کر رہے ہیں، یا عوام کے اندر سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وجود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے وجود کو اور اس کے اثر کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے شاید اس کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے ان کا جو ہے اعتراف ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ بڑے زور و شور سے جو ہے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں۔ جلسوں میں یہ فرما رہے ہیں جی کہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں جی کہ مہنگائی لیگ، اور خود اپنے آپ کو اس سے بڑی عظیمہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت جو مہنگائی لیگ جس کو کہہ رہے ہیں، حکومت بنی ہی پیپلز پارٹی کے تعاون سے، سب سے بڑی فریق جو ساری ارینجمنٹ کرنے والی جماعت تھی اور شہباز شریف کو اس کرسی تک لانے والی جماعت تھی، وہ جماعت سب سے بڑا جو اس کا کریڈٹ جاتا ہے یا ڈیبٹ جاتا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے اتحادی تھے نون لیگ کے، اور جنہوں نے جو ہے وہ اتحاد کی شکل میں پی ڈی ایم کی حکومت تشکیل دینے کے اندر بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو اب اگر اس کے کنسیکوینسز سے بچنے کی کوشش کریں گے تو اب عوام جو ہے وہ والے جاہل عوام نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاؤں، یہ کہ بہت ساری کنٹروورسیز ہیں جناب محترم بلاول صاحب کی گفتگو کے اندر، بہت ساری جو ہے وہ جھول ہے، بہت سے اس کے اندر وہ چیزیں ہیں، نقص ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ بات تو کرتے ہیں جی کہ انصاف کی بات کرتے ہیں نوجوانوں کی بات کرتے ہیں کہ ایک جدید سیاست کی بات کرتے ہیں، لیکن طریقہ کار وہی اپنا رہے ہیں، وہی پرانے اور وہی دقیانوسی طریقے جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور لوگوں کو اسی طریقے سے وہ جو ہے اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جس کی جو واضح مثال ہے وہ یہی ہے کہ جب کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ تھے، یہ ان کا حصہ تھے، اور اب یہ کہتے ہیں جی کہ نون لیگ کو تو مہنگائی لیگ کہتے ہیں اور یہ ایک اچھائی لیگ بن گئی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جتنا کریڈٹ مہنگائی کا اور معاشرتی ناہمواریوں کا اس پی ڈی ایم کی حکومت کو جاتا ہے تو اتنا ہی یا اس سے کہیں زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور بلاول بھٹو زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو کو چیئرمین ہے جناب آصف زرداری، جو اس کھیل کا جو ہے وہ بہت ہی کی پرسن تھا اس ساری پی ڈی ایم کی حکومت کو تشکیل دینے کے لیے، جو انہوں نے بہت ساری کاوشیں کی، دن رات انہوں نے محنت کی،
بہت سارا جو ہے انہوں نے سرمایہ بھی خرچ کیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں ہیں یہ اب عوام کی نظروں سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس طرح ہم کہتے ہیں جی بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں جی کہ ہم نے پرانی سیاست کو دفن کر دیا ہے، جبکہ ہتھ کنڈے وہی استعمال کیے جا رہے ہیں، ہتھ کنڈے وہی استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اب جو صورتحال ہے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے، خوف کے بت جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں، آہستہ آہستہ عوام جو ہے اپنا آپ دکھا رہی ہے. مختلف جگہوں پہ ہمیں مناظر نظر آتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ سب سے بڑا جو ایک اس کی مثال ہمیں ملتی ہے وہ چارسدہ کا جلسہ ہے. چارسدہ کے جلسہ کے اندر عوام نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، یا جتنی تعداد کے اندر عوام وہاں امڑ آئی ہے، ایک ورکر کنونشن تھا لیکن وہ جلسے کی شکل اختیار کر گیا، جلسے کی شکل اختیار کر گیا، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ہمیں اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے آپ تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ تجزیہ ہے ہمارا. باقی آپ خود اس کا انالیسس کر کے اپنی رائے خود جو ہے جو بھی قائم کرنا چاہیں وہ آپ قائم کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی پاکستان کی ہسٹری کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب ہمارے سپہ سالار نے ملاقات کی ہے علماء مشائخ کے ساتھ. علماء و مشائخ کانفرنس ایک GHQ کے اندر منعقد ہوئی اور وہاں پر جو ہے تمام علماء مکاتب فکر کے علماء و مشائخ موجود تھے، اور وہاں پر جو ہے ان کو اعتماد میں لیا گیا، ان کے ساتھ بات چیت کی گئی، ان سے مشاورت کی گئی اور ملک کی اسٹیبلٹی اور استحکام کے حوالے سے انہیں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کہا گیا. یہ ایک اچھا اقدام ہے، یہ ایک احسن اقدام ہے کہ جی ظاہراً ہماری سوسائٹی کے اندر علماء و مشائخ جو ہیں ان کا ایک بنیادی کردار ہے، ان کا ایک کی رول ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کردار کے بغیر اس ملک کا جو ہے وہ چلنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے. اسی لیے جب بھی کوئی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، جب بھی کوئی مشاورت ہوتی ہے تو وہ ہم علماء مشائخ کو مختلف فورمز کے اوپر جو ہے ان کو مدعو کیا جاتا ہے، انوائٹ کیا جاتا ہے، اور ان سے جو ہے مشاورت لی جاتی ہے، ان سے رائے طلب کیا جاتا ہے، اور ان کو سوسائٹی کے اندر ان کو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے اثرات جو ہے وہ اچھے بھی مرتب ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے اوپر، یقیناً ہو سکتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جی اس کے اثرات جو ہے وہ پاکستان کے اندر سالمیت کے حوالے سے، پاکستان کے اندر ہم آہنگی کے حوالے سے، پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اس کے اثرات ہوں. تو اس ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی. تو اجازت دیجیے اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.